رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضور والا، یہاں پہ میرا ایک سوال ہے کہ کیا پوزیشن، ٹرافی یا آپ کے بچے کا گریڈ کیا اس کی حقیقی کامیابی ہو سکتی ہے؟ نہیں جناب والا، آپ کے بچے کی کامیابی پوزیشن سے بہت آگے والی کوئی چیز ہے۔ یہاں پہ آئے ہوئے والدین سے میرا ایک سوال ہے کہ یہاں پہ آئے ہوئے جو والدین ہیں ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس نیت سے یہاں پہ آئے ہیں کہ ایک سال گزر گیا، نو ڈاؤٹ ہمارے بچے نے اکیڈمکلی نان اکیڈمکلی بہت اچھے سے پرفارم کیا، بٹ کتنے والدین یہ سوچتے ہیں کہ ایک سال گزرنے کے بعد ہمارے بچے کی شخصیت میں کیا نکھار آیا ہے؟ کتنے والدین ایسے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سال کے عرصے میں ہمارے بچے کی رویے میں کیا مثبت تبدیلی آئی ہے؟ کتنے والدین ایسے ہیں جو اس نظریے کو لے کے یہاں پہ آئے ہیں کہ ہم معلوم کریں گے ہمارے بچے نے اس سال میں خود کو کتنا ڈیولپ کیا ہے، ہمارے بچے نے خود کو کتنا گروم کیا ہے۔ کتنے والدین ایسے ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ایک سال کے عرصے میں ان کے بچے کی اخلاقیات میں کیا بہتری آئی ہے؟ کتنے والدین ایسے ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے بچے میں احساس انسانیت اور احترام انسانیت جیسا جذبہ پروان چڑھا کہ نہیں؟ حضور والا، تعلیم سے آگے کی ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں تربیت۔ ہم تعلیم کے میدان میں بہت آگے ہیں، نو ڈاؤٹ ہمارے بچے بہت ہارڈ ورکنگ ہیں، بہت ٹیلنٹڈ ہیں، اور تعلیم کے لیے ہمارے والدین اپنا سب کچھ اپنے بچوں پہ وار دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں تربیت میں کمی رہ جاتی ہے۔ اور آپ کی تربیت کی یہ کمی، آج کا آپ کا پوزیشن ہولڈر بچہ، آج کا آپ کا ٹاپر بچہ، آج آپ جس بچے کے لیے یہاں پہ خوشی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ کا یہی بچہ آگے جا کے آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا اگر آپ اپنے بچے کی کردار سازی نہیں کریں گے۔ جناب والا، آپ کا یہی پڑھا لکھا بچہ کل آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، آپ کو بولے گا ابا جی میں تو پڑھا لکھا ہوں، آپ کو نہیں پتا، فیصلے میں نے کرنے، اماں جی آپ تو کبھی گھر سے نکلی ہی نہیں، فیصلہ سازی تو میں نے کرنی ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کی تربیت پہ کام کیا تو آپ نے اپنے بچے کو بنا لیا۔ آپ کے پاس اپنے بچے کی پیدائش سے لے کے 12 سال تک کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پیریڈ میں آپ کا بچہ بن بھی سکتا ہے اور بگڑ بھی سکتا ہے۔ اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ بچے کے لیے ماں کی گود اس کی پہلی درسگاہ ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس درسگاہ میں بچے کو کوئی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ بچے اس گود میں بچے کو یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ زندگی کیا ہے، بچے کی وہاں پہ تربیت کی جاتی ہے۔ تو پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ، بچے کو اسکول بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت پہ دھیان دیا جائے۔ اب یہاں پہ بہت سارے والدین کا یہ سوال بھی ہوگا کہ ہم تو بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، اسکول بچے کی تربیت کیوں نہیں کر رہا؟ نو ڈاؤٹ اسکول از آلسو ریسپانسیبل، بٹ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا بچہ آپ کے گھر سے آتا ہے، اسکول میں کلاس میں ٹیچر بچے کو کہتی ہے بیٹا کسی سے بدتمیزی نہیں کرنا، بچہ گھر میں جاتا ہے، گھر میں بدتمیزی چل رہی ہے، لڑائیاں چل رہی ہیں، اسکول میں ٹیچر بچے سے کہتی ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بچہ گھر پہ جاتا ہے، دیکھتا ہے شام کو والد صاحب آتے ہیں، چھوٹے بہن بھائی یا والدہ ان سے کوئی بات چھپا رہے ہیں، بچہ کہتا ہے یہ تو کامن ہے، یہ کچھ غلط نہیں ہے، اگر یہ غلط ہوتا تو یہ میرے گھر میں نہیں ہو رہا ہوتا۔ ٹیچر بچے کو ہر طرح کے آداب سکھاتے ہیں، لیکن بچہ زیادہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ بچہ چیزوں کو ایکوائر کرتا ہے، بچہ لرن نہیں کرتا۔ اب بچے کی پہلی زبان کی مثال لے لیتے ہیں، جس کو ہم بولتے ہیں مادری زبان۔ بچے کو ماں مار مار کے نہیں کہتی کہ یہ لفظ بولو، ایسے بولو، ویسے بولو، بچہ نیچرلی وہاں سے ایکوائر کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو۔ اب اسکول کی بات آتی ہے تو وہاں پہ بچے کو ہم بولتے ہیں کہ ایسا کرو ویسا کرو، وہ چیز بچے کے لیے ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے۔ So it's the prime responsibility of the parents to raise your children in such environment that they can learn all the values. آپ نے ایک بچے کی تربیت خراب کر دی تو ایک پورا خاندان خراب ہو جاتا ہے۔ آئے روز ہم سنتے ہیں بیٹے نے جائیداد کی خاطر باپ کو قتل کر دیا، اس قتل میں وہ بیٹا ذمہ دار نہیں ہے، اس قتل کے پیچھے اس باپ کی نااہلی ہے، اس باپ نے کبھی اس بیٹے کو بتایا ہی نہیں کہ بیٹا رشتے قیمتی ہوتے ہیں،
باپ جنت کا دروازہ ہوتا ہے. اس باپ نے کبھی نہیں بتایا کہ جو ہے مٹیریلسٹک آپ کو نہیں ہونا. یہ پراپرٹی، یہ دولت، یہ ساری چیزیں وقتی ہیں. آپ کے لیے کوئی چیز ویلیویبل ہے تو وہ کیا ہے؟ آپ کا رشتہ ہے. یہیں پہ وہ فالٹ اس بیٹے کا نہیں ہے جو اپنے باپ کا مرڈر کر رہا ہے فار دا سیک آف پراپرٹی، بلکہ یہاں پہ وہ باپ خود قصوروار ہے. ہم سنتے ہیں بیٹے نے وائف کے کہنے پہ ماں کو گھر سے نکال دیا. یہیں پہ بھی سیم سچویشن ہے. ماں نے کبھی بتایا نہیں بیٹے کو کہ میں تمہارے لیے ویلیویبل ہوں، میری کیا قربانیاں ہیں، میں نے تمہارے لیے کیا کیا کچھ کیا ہے. اور ماں نے بیٹے کو جو ہے کنفلکٹ مینجمنٹ نہیں سکھایا، ایموشنل مینجمنٹ نہیں سکھایا کہ کیسے جب آپ ایموشنل ہوتے ہیں تو خود کو مینیج کریں. ماں نے بچے کو صرف یہ سکھایا ہے کہ آپ نے اسکول جانا ہے، کتابیں پڑھنی ہیں، یونیورسٹی جانا ہے، گریجویٹ ہونا ہے، جاب کرنی ہے، شادی کرنی ہے. that's it. ماں نے کبھی بچے کو یہ نہیں سکھایا کہ آپ نے رشتوں کو کیسے نبھانا ہے. ہماری تعلیم کا بیسک پرپز یہ نہیں کہ ہم ڈگری لے لیں. بیسک پرپز یہ ہے کہ ہم ریئل لائف میں اپنی تعلیم کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جناب والا، اسی لیے تو کہتے ہیں a child only educated at school is the non-educated child. So being a parent، ہمیں بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں بچوں کی تربیت پہ بہت سارا کام کرنا ہوگا. اور ٹیچر سے بھی میری یہی گزارش ہے. بینگ اے ٹیچر ہمارا صرف یہ کام نہیں کہ ہم بچے کو اپنا اسپیسیفک سبجیکٹ پڑھائیں جو ہمیں ادارے کی طرف سے یا ہماری کوئی اسپیشلائزیشن ہے اس کی طرف سے ہم لوگ بولیں کہ میں نے انگلش پڑھانا، میں نے میتھس پڑھانا ہے اور میں نے کیمسٹری پڑھانا ہے. بینگ اے ٹیچر ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد کی جاتی ہے. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ٹیچنگ از اے نوبل پروفیشن. تو یہاں پہ اس نوبل پروفیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بچے ہمیں کھڑے ہو کے سلام کریں، بچے ہمارے آرڈرز کو فالو کریں. اس نوبل پروفیشن کو اس لیے نوبل بولا جاتا ہے کہ اس کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اور ہمیں یہاں پہ سوچنا ہے کہ یہ جو پیغمبرانہ پیشہ ہے، یہ جو ذمہ داری ہے، کیا ہم اس ذمہ داری کو اٹھا رہے ہیں؟ کیا ہم اس ذمہ داری کے قابل ہیں؟ کیا ہم اصل میں ٹیچر ہیں؟ ہمارے ہاں کتنے ٹیچر ایسے ہیں جو بچے کو کتاب پڑھانے کے علاوہ اس کی سیلف گرومنگ پہ کام کرتے ہیں؟ کتنے ٹیچر ایسے ہیں جو بچے کو سیوک سینس ڈیولپ کرتے ہیں؟ کتنے ٹیچر ایسے یہاں پہ جو بچے کو لینگویج ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں؟ کتنے ٹیچر ایسے ہیں جو بچے کو سیلف لیو اینڈ سیلف کیئر سکھاتے ہیں؟ کتنے ٹیچر ایسے ہیں جو بچے کو ایموشنل مینجمنٹ سکھاتے ہیں؟ کون سے لوگ ایسے ہیں جو بچے کو ایموشنلی اسٹرانگ بناتے ہیں؟ اگر ہم لوگ ایسے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی آر آئیڈیل ٹیچرز. ٹیچر کا مطلب بھی ہوتا ہے ٹرانسفارمر، ٹو ٹرانسفارم سم ون، ان ناؤن سے ناؤن کی طرف لے کے آنا. تو ہم اگر بچے کے لیے یہ سب کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ٹیچر ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ہم ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے. بینگ اے کنونشنل ٹیچر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں اینڈ ٹیچر شوڈ بی اے ریچڈ کائنڈ آف پرسنالٹی، بٹ ایسا نہیں ہوتا. ہمارے سب سے بڑے ٹیچر، دی گریٹسٹ آف دا ورلڈ، سب سے بڑے معلم ہمارے آقا مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. کسی تاریخ سے کہیں سے کسی کو ملتا ہو کہ ان کی شخصیت میں ریجیڈیٹی تھی، وہ سخت تھے، وہ سخت مزاج کے تھے، یا انہوں نے جب ٹیچنگ کی، جب انہوں نے تبلیغ کی تو انہوں نے سخت لہجے استعمال کیے، انہوں نے بچوں کو ڈیگریڈ کیا، انہوں نے بچوں کو بولا کہ میں ایز اے حاکم ہوں اور میں نے آپ پہ رول کرنا ہے. ایسا ہمیں کہیں سے نہیں ملتا. ہم ان کی تعلیمات کا اگر 1% بھی اپنے اندر لے کے آ جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ٹیچنگ کے پروفیشن کے قابل ہیں، بٹ ایسا ہرگز نہیں ہوتا. اسپیشلی میں پری اسکولز کے ٹیچر سے کہنا چاہوں گی، کیونکہ ہمارے بچے کی تعلیم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پری اسکول سے شروع ہوتی ہے. ماں باپ اپنے بچے کو آپ کے ہینڈ اوور کرتے ہیں، ماں باپ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جو میرے بچے کو بنائے گی. لیکن ہم وہ ہستیاں ہیں جو بنانے کے بجائے بچے کو بگاڑ دینے والے ہیں. ہم بچے کو کریٹیو نہیں ہونے دیتے. ہمارا چھوٹا سا بچہ، ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ نے لکھنی ہے تو اے پہلے لکھنی ہے، اگر بی پہلے لکھو گے تو آپ فیل ہو. ہم بچے کو کہتے ہیں آپ کو 20-50 تک کاؤنٹنگ نہیں آتی تو آپ فیل ہو، لیکن کاؤنٹنگ تو ہوتی 9 تک ہے، اس کے بعد تو سیٹس ہوتے ہیں جس چیز کا ہمیں خود نہیں پتا.
ہم بچے کو کہتے ہیں کلر کرو، چھوٹے سے معصوم بچے کی بات ہو رہی ہے، بچہ کریٹو مائنڈ سیٹ کا ہے، وہ خود سے کچھ کرنا چاہ رہا ہے، بچے کو کہتے ہیں دس از اے کیرٹ یو ہیو ٹو کلر، بچہ کیرٹ میں کیا کرتا ہے، بلیک کلر کرنے لگتا ہے، ٹیچر اٹھتی ہیں اور کہتی ہیں کیرٹ تو ریڈ کلر کی ہوتی ہے، آپ نے تو سارا غلط کر دیا، وہیں پہ آپ کے بچے کی کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، وہیں پہ آپ کے بچہ آگے بڑھنے کے خیال سے خود کو وہیں پہ روک دیتا ہے، اس کے بعد آپ کا بچہ آؤٹ آف باکس سوچنے کے قابل نہیں رہتا۔ سو بینگ اے ٹیچر ہمیں بچے کو کریٹو بنانا ہے، بچوں کو کریٹو بننے سے ہم نے روکنا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم بچپن سے پیرنٹس، ٹیچر، سوسائٹی، ہم سب بچوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا، آپ ایجوکیٹڈ ہوں گے، آپ کی ڈگری کا مطلب ہے روزگار، لیکن ڈگری کا مطلب روزگار نہیں ہوتا۔ ہم بچے کو کہتے ہیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں، بچہ کہتا ہے I want to become teacher, doctor and officer sir۔ ہم بچے سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے How would you serve the universe when you grow old؟ جب ہمارا سوال اچھا ہوگا تو بچہ بھی سوچے گا کہ میری زندگی کا مقصد کمائی نہیں ہے، میں جب ایجوکیٹڈ ہوں گا تو میں نے یونیورس کو سرو کرنا ہے۔ ہم کہاں کے ایجوکیٹڈ ہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈگری ہے، ہم ایجوکیٹڈ ہیں، تو پھر ہماری ایجوکیشن سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کیوں نہیں کریں؟ پھر ہم خود کے لیے کچھ کیوں نہیں کریں؟ سوسائٹی کے لیے خود کچھ کیوں نہیں کریں؟ ہم جو ہیں، ہمارے پاس اچھے اخلاق نہیں ہے، ہمارے پاس اچھی اقدار نہیں ہے، ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ہماری پڑھی لکھی جوان بچیاں اور بچے اپنے ماں باپ کے سامنے تلخ کلامی کرتے ہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں؟ اس طرح کی تعلیم کے لیے تو اقبال نے کیا خوب کہا ہے، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق گلی اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ جناب والا، ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس ڈگری ہے، نو ڈاؤٹ ہم سب یہاں پہ ڈگری ہولڈر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہماری ڈگری ہمیں ایجوکیٹڈ نہیں بناتی۔ وی ہیو ڈگری بٹ وی ہیو نالج، وی ہیو ڈگری بٹ وی